بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد معظم الوجود والكرام وآله الكرام الكريم وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو عشاء کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور آج کی اس بابرکت محفل میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے کا موقع اللہ نے عطا فرمایا. اللہ پاک ہم سب کے حاضری کو قبول و مقبول فرمایا. کل کی محفل میں نے آپ کے سماعتوں کے حوالے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم پر کی جانے والی ظلم و زیادتی کا تذکرہ کیا تھا اور یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ دین کی راہ میں، خدا کی راہ میں جتنا میں ستایا گیا ہوں یا جتنا میں پریشان کیا گیا ہوں یا جتنا لوگوں نے مجھے اذیتیں پہنچائی ہے، اتنی اذیتیں کسی اور کو نہیں دی گئی. کافروں نے بہت ستایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، راہوں میں کانٹے پھینکے اور پتھروں کی بارش کی، جادوگر کہا معاذ اللہ، دیوانہ کہا معاذ اللہ، شاعر کہا، کاہن کہا، نہ معلوم کیا کیا کیا. جب دیکھے کہ ہر اعتبار سے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قابو نہیں پا رہے ہیں اور ان کے دین کو روکنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن آئے دن ان کا دین بڑھتا ہی جا رہا ہے، تو سارے کافروں نے مل کر کے ایک مشورہ کیا، چلو محمد کو بلا کر کے بات کرتے ہیں. آخر محمد یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ محمد بن عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایک خدا کی طرف کیوں بلاتے ہیں؟ کیا اس کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہے؟ وہ چاہتے کیا ہے؟ ان سے بلا کر کے بات چیت کی جائے. تو سارے کافروں نے بلا کر کے بات کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی لڑکی پر معاذ اللہ آپ کا دل آ گیا ہے، اس لڑکی سے ہم آپ کا نکاح کروا دیں گے، تو یہ کام کرنا چھوڑ دو. کون سا کام؟ دین کا کام. اور خدا کی طرف بلانا چھوڑ دو، ایک اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دو، اس نئے دین کی تبلیغ کرنا چھوڑ دو. معاذ اللہ استغفر اللہ، اگر کسی لڑکی پر تمہارا دل آ گیا تو ہم اس سے تمہارا نکاح کروا دیں گے. اور اگر تم دولت چاہتے ہو تو تمہارے قدموں میں دولت کا انبار لا کر کے ہم ڈال دیں گے، جتنا مانگو گے اتنی دولت ہم تم کو دے دیں گے. اور اگر تم کرسی چاہتے ہو، حکومت چاہتے ہو، تو ہم تمہیں پورے عرب کا بادشاہ بنا دیں گے، لیکن یہ کام کرنا تم چھوڑ دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او مکہ کے ظالموں، تم دنیا کی کرسی کی بات کرتے ہو، تم دنیا کی دولت کی بات کرتے ہو، اگر محمد کے ایک ہاتھ میں چاند کو رکھ دیا جائے اور دوسرے ہاتھ میں سورج کو لا کر کے رکھ دیا جائے، پھر بھی محمد دین کا کام نہیں چھوڑے گا. کیا فرمایا؟ ایک ہاتھ میں تم دنیا کی کرسی، دنیا کی دھن دولت کی بات کرتے ہو، تم کھینچ کر کے سورج کو لا کر کے رکھو، دوسرے ہاتھ میں چاند کو رکھو اور پھر مجھ سے کہو کہ میں دین کا کام چھوڑ دوں، اللہ کی پیغام کو بندوں تک پہنچانے کا کام چھوڑ دوں، تو یہ مجھ سے نہیں ہوگا. پھر یہاں بھی وہ لوگ ہار گئے، انہیں کامیابی نہ ملی. پھر کیا ہوا کہ پھر ایک مرتبہ دارالندوہ میں سارے کافر جمع ہوئے. دارالندوہ کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر اہم قومی فیصلے ہوتے ہیں نا، جسے ہم لوگ پنچایت کہتے ہیں. وہاں سارے کافر جمع ہوئے، کا پتھروں کی بارش کی، راہوں میں کانٹے بچھائے، کھانے میں زہر ملایا، اوپر سے پتھر پھینک کر کے مارنے کی کوشش کی، دولت اور غسل اور لڑکیوں کی سب کی لالچ دی، پھر بھی محمد اپنا کام نہیں چھوڑتے. اب کیا کریں گے؟ تو سارے کافر جمع ہوئے. جمع ہونے کے بعد ان کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کیا جائے، کوئی فائنل ڈیسیژن ان کے بارے میں لیا جائے. تو ایک بولا کہ اسے پکڑ کر گلے میں زنجیر ڈال کر ایک گھر میں قید کر دو. یعنی ایک بدبخت نے کہا کہ معاذ اللہ محمد کو پکڑو، ہاتھ پیر میں زنجیر ڈالو اور پھر ایک کمرے میں بند کر دو. تو جب وہ کمرے میں بند ہوگا تو لوگوں سے ملاقات نہیں کرے گا، اور جب لوگوں سے ملاقات نہیں کرے گا تو تبلیغ نہیں کرے گا. تو اس محفل میں نجد کا ایک بوڑھا شیطان بھی بیٹھا تھا. وہ اصل میں شیطان تھا، انسانی شکل میں آ کر کے بیٹھا تھا بوڑھا. وہ بولا، یہ مشورہ تمہارا درست نہیں ہے، تم بیٹھو جی، یہ تمہارا مشورہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ محمد قید ہو گئے ہیں تو
تو لوگ انہیں چھڑا دیں گے قید سے، تو یہ مشورہ درست نہیں ہے۔ اب دوسرا بولا ایک سرکش اونٹ پر بٹھا کر یہاں سے روانہ کر دو، یعنی ایک خطرناک اونٹ پر انہیں باندھ کر بٹھا کر کے اسے بھگا دو، پھر وہ جہاں چاہے باتوں کو بھول گئے، ارے وہ جس سے بات کرتا ہے اس کو اپنا بنا لیتا ہے۔ تم اونٹ پر بٹھا کر کے بھیجو گے، کتنا بھی خطرناک اونٹ کیوں نہ ہو، سرکش اونٹ کیوں نہ ہو، اونٹ لے کر کے تھوڑی نہ بھاگے گا ان کو۔ ارے جو دیوانے اونٹ ہو جاتے ہیں نا جانور، وہ ان کے قدموں میں آ کے سجدہ کرتے ہیں، ہے نا، وہ سجدہ کرتے ہیں۔ کیا یہ روایت آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک باغیچہ ہے اور اس پر جو ہے وہ تالا لگا ہوا ہے، دروازہ بند ہے۔ تو مالک سے آپ نے پوچھا کہ یہ باغیچہ بند کیوں ہے؟ تو کہا کہ حضور اس کے اندر 2 سرکش اونٹ رہتے ہیں جو پاگل ہو چکے ہیں، کسی کو اندر جانے نہیں دیتے اور جو جاتے ہیں ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم دروازہ کھولو، ہم دیکھتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ وہ دونوں پاگل ہو چکے ہیں، تکلیف اور اذیت پہنچاتے ہیں۔ کہا تم دروازہ کھولو پھر میں جانوں پھر وہ جانور جانے۔ تو دروازہ کھولا گیا، تو جیسے دروازے کی آواز آتی گیٹ کی، وہ اونٹ بھاگ کر کے آتے ہیں۔ اب کی بار بھی بھاگ کر کے آئے معمول کے مطابق، لیکن جب دیکھا سامنے مصطفیٰ جان رحمت کھڑے ہیں، بھاگ کر کے آئے، دونوں نے اپنے گردن کو اپنے سروں کو مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیا۔ سرکار نے ان کے اوپر ہاتھ پھیرا اور پھر مالک سے کہا کہ یہ پیٹ بھر کے کھانا دو اور جتنا ان سے کام لیتے ہو اتنا ان کو کھانا بھی دو۔ صحابہ نے یہ منظر دیکھ کر کے کہا یا رسول اللہ جب یہ پاگل جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں تو سجدے کے زیادہ حقدار تو ہم ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، اللہ کے علاوہ سجدہ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں۔ اگر خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں سے کہتا کہ وہ مردوں کا سجدہ کرے۔ ٹھیک ہے، تو وہ نجدی شیخ بولا بوڑھا کہ کیا تم محمد کو یہ مشورہ ٹھیک نہیں ہے؟ محمد کو اگر بٹھا کر کے چھوڑ دو گے، وہ جہاں جائے گا سارے لوگ اس کے ہوتے چلے جائیں گے۔ اب جو جاہل ابن الجاہل، جاہلوں کا باپ ابو جہل تھا، وہ بولا، کیا بولا؟ ٹھیک ہے قید کرنے کا بھی نہیں ہے اور بٹا کے بھگانے کی بھی بات نہیں ہے، کام کر دو کہ اس کا کام ہی تمام کر دو، قتل ہی کر دیتے اس کو، مار دیتے محمد کو تاکہ پورا معاملہ ہی ختم ہو جائے، نہ وہ دعوت دیں گے نہ کوئی مسلمان بنیں گے۔ لیکن کسی ایک خاندان کا آدمی انہیں قتل نہیں کرے گا تاکہ وہ ایک جو ہے ذمہ دار نہ ٹھہرے، بلکہ مکہ میں جتنے ان کے مخالفین ہیں خاندان کے قبیلے، ہر قبیلے کا ایک نوجوان سامنے آئے اور سب مل کر کے محمد کو مارے تاکہ محمد کے قتل کا الزام صرف ایک آدمی پر نہ ہو، سارے قبائل پر ہو۔ جب ظاہر سی بات ہے 10 خاندان پر مل کر کے ماریں گے تو ایک خاندان 10 خاندان سے کیا مقابلہ کرے گا؟ سارے لوگ مل کر کے آئے، ٹھیک ہے یہ مشورہ پاس ہو گیا۔ اب رات کی تاریکی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چاروں طرف تلواریں لے کر کے کھڑے ہو گئے، آج حضور کو مارنا ہے، محمد کو قتل کرنا ہے۔ اب اسی رات اللہ پاک نے فرمایا محمد اب تم مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو جیسے حکم ہوا اللہ کا، اب چونکہ سرکار کے پاس امانتیں تھیں، دیکھیے سرکار کو مکہ والے اتنا مانتے تھے نا جتنا بیٹوں کو بھی نہیں مانتے تھے۔ باپ اگر سفر پر جاتا تو اپنے پیسے جو ہے نا وہ بیٹوں کے ہاتھ میں نہیں دیتا، اس لیے یقین تھا کہ بیٹا خرچ کر دے گا، لیکن محمد کے ہاتھ میں دوں گا تو محمد امانت میں خیانت نہیں کریں گے، وہی پیسہ لوٹائیں گے۔ تو بہتوں کی امانتیں حضور کے ہاتھ میں تھی، تو سرکار نے حضرت علی کو بلایا، حضرت علی سے فرمایا علی اللہ نے مجھے مدینہ جانے کا حکم دیا، ہجرت کا حکم دیا، میں آج راتوں رات جا رہا ہوں، تم میرے بستر پر سو جاؤ، صبح اٹھو اور اٹھ کر کے یہ امانت اس کی اتنی ہے اس کو دے کر دے دینا، یہ اتنے پیسے اس کو دے دینا، یہ اتنے پیسے اس کو دے دینا، سب کی امانتیں واپس کر کے پھر تم مکہ آ جانا، ٹھیک مدینہ آ جانا۔ حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، لے کر کے سو گئے۔ حضور نے مشاہدہ کیا، دیکھا باہر تو تلواریں چمک رہی ہے، ٹھیک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کنکریاں اٹھائی، کچھ مٹی اٹھائی اور سورہ یاسین کی آیتیں پڑھتے گئے اور ان کی طرف پھینکتے گئے۔ جب ان کی طرف کنکریوں کو سرکار نے پھینکا تو سرکار گزر گئے، ان کو پتہ نہیں چلا، سرکار نکل گئے، ان کو پتہ نہیں چلا، وہ اپنا سر کھجانے لگے۔ پھر اس کے بعد پھر نجدی بوڑھا پھر آیا، وہ شیطان انسانی شکل میں، بیوقوفوں سر کھجاتے ہو محمد تمہارے سامنے سے نکل گئے، محمد تمہارے سامنے سے نکل گئے۔ وہ اندر جا کر کے دیکھے کہ حضور تو اپنے بستر پر لیٹے ہیں، تو کہا کہ یہاں تو لیٹے ہوئے ہیں، لیکن قتل کرنے سے پہلے تھوڑا سا چادر ہٹا کر دیکھتے ہیں۔ تو جب چادر ہٹایا تو دیکھا کہ بجائے حضور کے علی کو پایا کہ حضرت علی سو رہے ہیں، حضرت علی کو قتل تو نہیں کر سکتے تھے، اس لیے چھوڑ کر کے سب باہر چلے گئے۔ اب سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ جناب صدیق اکبر کے پاس۔ اب وہاں سے جناب صدیق اکبر کو لے کر کے مکہ سے نکلے، ٹھیک ہے، مکہ سے نکلے۔
اب یہاں پر تھوڑا سا میں رک کر کے بتاؤں گا. کسی نے حضرت علی سے پوچھا تھا علی موت تمہارے سر پر تھی, چاروں طرف تلواریں چمک رہی تھی, کبھی بھی حملہ ہو سکتا تھا, تم حضور کے بستر پر سوئے تھے, حضور کو لوگ مارنے کے لیے آئے تھے, کیا تمہیں نیند آ گئی تھی؟ حضرت علی نے فرمایا اتنی میٹھی نیند اور پیاری نیند زندگی میں کبھی میں نے نہیں سویا, اتنی پیاری نیند کبھی نہیں آئی. کہا مولا علی تلواریں اوپر چمک رہی ہے, موت سر پہ منڈا رہی ہے, پھر اتنی پکی اور اچھی نیند کیسے؟ کہا مجھے یقین تھا موت کبھی بھی آ سکتی ہے, لیکن جب تک علی مکہ سے مدینہ نہیں پہنچے گا موت نہیں آئے گی. کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا تھا علی بستر پر سو جانا, سونا پکا ہو گیا. پھر سرکار نے فرمایا تھا علی صبح اٹھنا, اٹھنا پکا ہو گیا. کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن صبح تک مجھے موت نہیں آ سکتی, اس لیے کہ صبح تک اٹھنے کی گارنٹی کسی اور نے نہیں دی, محمد رسول اللہ نے دی ہے. صبح اٹھنا پکا ہو گیا. سرکار نے فرمایا امانتیں دے دینا, امانتیں دینا پکا ہو گیا. پھر سرکار نے فرمایا مکہ سے مدینہ آنا, پھر مکہ سے مدینہ جانا بھی پکا ہو گیا. تو میں سمجھ گیا آج کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن جب تک مدینہ پہنچ نہ جاؤں مجھے موت نہیں آ سکتی. ٹینشن فری ہو کر کے سو گیا. بہت پیاری چیز سو گیا. یقین بھی دیکھیں نا کیا یقین تھا. المختصر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ سیدنا صدیق اکبر کے گھر میں, اور بہت پہلے ہی جو نا سیدنا صدیق اکبر کو حضور نے فرمایا تھا کہ ابو بکر ایک رات آئے گی, اللہ حکم دے گا آپ کو دونوں کو مکہ سے مدینہ چلنا رہے گا. اس رات سے کبھی بھی حضرت ابو بکر صدیق رات میں نہیں سوئے. پتہ نہیں کس رات حضور آ جائے, پھر وہ آئے میں سویا رہوں, پھر ان کو اٹھانے کی تکلیف اٹھانا پڑے, اس لیے کبھی نہیں سوئے, ہمیشہ گھر کے سامنے بیٹھے رہتے تھے. تو دیکھا حضور آ رہے, کچھ کھڑے ہوئے, کہا حضور کیا حکم آ گیا؟ ہاں چلنا. تو چلتے چلتے سیدھا گئے, ایک کچھ 4 یا 5 میل پر غار ثور ہے, غار سور جس کو ہم کہتے ہیں نا, ایک پہاڑ ہے, غار ہرا, غار سور آپ نے دیکھا ہوگا عمرہ اور حج میں. تو چلتے چلتے جب وہاں پر رات ہو گئی تو حضرت ابو بکر سے سرکار نے فرمایا آج رات یہاں پر قیام کرتے ہیں. آج کوئی نہیں چڑھتا غار سور, 1000 میں مشکل سے 10 لوگ چڑھتے ہیں. میں بھی دیکھا ہوں, یوں دیکھنا پڑتا اتنا اونچا پہاڑ ہے. غار ہرا تو چڑھ لیتے ہیں, سیڑھیاں بنی ہوئی ہے, غار سور بہت اونچائی پر ہے, بہت اونچائی پر ہے. سرکار نے فرمایا چلو یار قیام کرتے ہیں, یا قیام کرتے ہیں. تو بہت اونچائی پر دیکھا آپ کے تصور میں ذہن میں شاید وہ پہاڑ آ رہا ہو. اس دور میں وہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا, اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چڑھنے لگے تو حضرت ابو صدیق نے 10 بستہ اس کا حضور ایک کام کریں, آپ مجھ پر چڑھ جائیں, میں آپ کو لے کر کے اوپر چڑھتا ہوں. ٹھیک ہے, چلنا نہیں ہے, چڑھنا ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں فرمایا گیا کہ پیر دیکھ کر کے نہیں چڑھے, کہ کہیں پیر کے نشان یہاں پر ظاہر نہ ہو, پنجوں کے بل چڑھے. حضور کو لے کر کے پنجوں کے بل پہاڑ پر چڑھ گئے. کسی نے پوچھا ابوبکر کیا تکلیف نہ ہوئی, کیسے چڑھ گئے؟ کہا تکلیف تو ہوتی تھی لیکن جو حضور میرے قدموں پر بیٹھے تھے نا, آپ کے قدمان مبارک میری نگاہوں کے سامنے تھے, حضور کے تلوے اتنے خوبصورت تھے, وہ تلووں کو چومتے چومتے چڑھ گئے, مجھے احساس ہی نہیں ہوا. سبحان اللہ, وہ تلوے اتنے خوبصورت تھے. اعلیٰ حضرت کے بہت اچھا شعر مجھے یاد ہے, تلوے کو دیکھ کر کے لوگوں نے جان دی ہے نا. یہ حسن یوسف بہت مشہور ہے نا, یوسف علیہ السلام کا حسن, وہ پانی پیتے تھے یوسف علیہ السلام, تو یہاں سے وہ پورا دکھتا تھا, اتنے خوبصورت تھے وہ. ٹھیک ہے, ہاں, ان کو دیکھ کر کے مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی. ان کو دیکھ کر کے مصر کی عورتوں نے لیمو کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لی. لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حسن مصطفیٰ کے بارے میں, مصر میں کٹی انگشت زنا, تیرے نام پر مردان عرب سر کٹاتے ہیں. وہاں پر دیکھ کر کے انگلیاں کٹ رہی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر صرف دیکھ کر کے نہیں بلکہ نام سن کر کے جو عرب کے مرد تھے وہ حضور کے نام سن کر کے اپنے گردن اڑایا کرتے تھے, ہے نا. اتنے خوبصورت تلوے تھے حضور کے, چڑھ گئے. پھر وہاں جا کر کے غار میں رہے. اب کافر لوگ تلاش میں نکلے, جب مکہ میں نہیں پایا نا حضور کو, تلاش میں نکلے, ادھر گئے ادھر گئے ادھر گئے, چاروں طرف ڈھونڈنے لگے. اور پھر اعلان کیا کہ جو محمد اور اس کے ساتھی کو پکڑ کر کے لائے گا اسے 200 اونٹ انعام کے طور پر دیا جائے گا. سارے لوگ نکلے تلاش میں, حتیٰ کہ غار پر بھی چڑھ گئے, غار ثور میں. تو جو اندر جانے کا جو راستہ ہوتا ہے وہاں پر مکڑیوں نے جالا بنا دیا تھا. مکڑیاں غار کے اوپر چل رہے وہ لوگ, لیکن غار کے اندر نہیں جائیں گے. کوئی کہتا غار کے اندر ہے, تو پھر دوسرا کافر کہتا نادان, اگر غار کے اندر ہوتا تو مکڑیوں کا جالا کیوں ہوتا, یہ مکڑیوں کا جالا کیوں ہوتا. تو خیر وہاں سے پھر جو تلاش کرتے 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 گئے, اور پھر وہاں سے نکلے مدینہ شریف کے لیے. غار سے روانگی ہوئی. سراقہ بول کر کے ایک صحابی ہیں, انہوں نے تعقب کیا, پیچھا کیا, اور جب بہت پیچھا کیا بالکل قریب آ گئے تو راستے میں ذرا حضرت ابوبکر صدیق نے اس کے حضور دشمن بالکل پیچھے ہیں.
تو جانتے ہو سرکار نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، قرآن کی آیت ہے، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جیسے ہی انہوں نے پکڑنا اور تیر چلانا چاہا تو سرکار نے زمین کو حکم دیا، تو زمین نے گھوڑے کو پکڑ لیا، پھر انہوں نے معافی مانگی، پھر جو ہے وہ سرکار نے زمین کو حکم دیا تو زمین نے چھوڑ دیا سراقہ کو، پھر انہوں نے حملہ کرنا چاہا، پھر سرکار نے حکم دیا، پھر زمین نے پکڑ لیا، پھر معافی مانگی، پھر سرکار نے زمین کو حکم دیا تو زمین نے چھوڑ دیا، پھر تیسری مرتبہ ایسا ہی ہوا، اور چوتھی مرتبہ یقین ہوا کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں۔ کہا آپ مجھے امان کا خط لکھ کر کے دے دیں، مجھے امان کا خط لکھ کر کے دے دیں۔ تو انہوں نے سرکار نے حضرت ابوبکر صدیق کے جو غلام تھے عامر بن فہیرہ غالباً، ان سے کہا کہ ان کے لیے امان کا خط لکھ کر کے دے دیں۔ اب سراقہ واپس پلٹے مکہ کے لیے، تو ایک گروپ آ رہا تھا حضور کو پکڑنے کے لیے، کہا دیکھا کہ محمد کو؟ کہا اس طرف تو کوئی نہیں جا رہا ہے، اس طرف تو کوئی نہیں جا رہا ہے۔ اچھا ایک اور بات یہاں پر بات بتاؤں، راستے میں کوئی بھی ملتا تھا نا، کوئی بھی ملتا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھتا تھا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے نا وہ جا رہے ہیں اور یہ راستہ دکھانے والے ہیں، یہ کیا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم راستہ دکھانے والے ہیں اور ہم مدینہ جا رہے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے۔ بیچ راستے میں ام معبد کا بہت زبردست واقعہ ہے، بہت ایمان افروز واقعہ ہے، اس کو بتاؤں گا تو بہت تفصیل ہو جائے گی، بس اتنا یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے ہجرت کر کے مدینہ کے لیے، پھر سب سے پہلے کہاں گئے؟ غار ثور میں گئے، پھر وہاں سے کہاں گئے؟ مدینہ شریف پہنچ گئے۔ راستے میں ام معبد نام کی خاتون رہتی تھی جو مسافروں کی خدمت کیا کرتی تھی، اس کا واقعہ بہت طویل ہے، میں انشاءاللہ ذرا وہ کل آپ کو بتانے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا، آپ حضرات کسی تعداد میں تشریف لائیں۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے بہت کچھ کرنا چاہا، لیکن اللہ جسے بچانا چاہے اسے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تو اور اللہ جسے مارنا چاہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اور اس کو اپنے بچوں کو پڑھوانے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کی دل و دماغ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور ان کی محبت کے بارے میں یہ تصور بٹھائیں کہ ہمیں سب سے زیادہ اگر پیار کسی سے ہو تو مدینے کے تاجدار سے ہو، ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ خوف اگر کسی کا ہو وہ اللہ رب العالمین کا ہو۔ انشاءاللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنے گی، آخرت بھی اچھی بنے گی، اور ہماری قبر منور بھی رہے گی ہوگی اور معطر بھی ہوگی انشاءاللہ۔ عذاب قبر سے اللہ ہماری حفاظت عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔